عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ گزرا ہوا ایک معاملہ ہے جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت دلیل ہے۔ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 3141۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بین انا واقف فی الصف یوم البدر، میں بدر کی پہلی صف کے اندر تھا اور کافروں کے ساتھ میں لڑ رہا تھا۔ فنظرت عن یمینی و شمالی، میں نے اپنے دائیں اور اپنے بائیں طرف جب میں نے توجہ کی ہے تو کہتے ہیں کہ جب میں نے بائیں اور دائیں دیکھا فَإِذَا أَنَا بِغُلَامَيْنِ مِنَ الْأَنصَارِ، میں نے دیکھا کہ جناب میرے ارد گرد اور ان دونوں کے درمیان جو میں ہوں، میرے دائیں طرف بھی انصار کا ایک بچہ ہے اور بائیں طرف بھی انصار کا ایک بچہ ہے۔ اور فرمایا کہ حدیثۃ اسنامھا، بڑی چھوٹی عمر کے وہ دو بچے تھے۔ میں نے جب ان کو دیکھا تو فرمایا تمنیت ان اکون بین اضلع منہما، میں نے جب ان کو دیکھا فغمزنی احدہما، میں نے ان کو دیکھا تو میں نے یہ کہا کہ ہائے، بندہ تو قریب والے سے بچ جاتا ہے، یعنی بیچ والے کو اگر کوئی مارنے والا ہے تو دائیں طرف والا مضبوط آدمی اس پر اٹیک کر دیتا ہے، بائیں والا اٹیک کرتا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے میں نے بڑا افسوس کیا کہ میرے دائیں طرف بھی بچے ہیں اور بائیں طرف بھی بچہ ہے، کاش میرے دائیں طرف بھی کوئی مضبوط آدمی ہوتا، بائیں طرف بھی ہوتا۔ کہتا میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس نے مجھے کہا فغمزنی احدہما فقال یا عمو، انہوں نے کہا اے چچا جان، یعنی اے عبد الرحمن بن عوف، انہوں نے مجھے کہا کہ اے میرے چچا ہل تعرف ابا جہل، آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ جو ریڑھ کی ہڈی ہے کافروں کی، کہا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ تو کہا میں بڑا حیران ہوا بچوں کو دیکھ کر۔ تو میں نے ان سے کہا ما حاجتک الی یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بچوں، یعنی انصار تھے نا، تو بتاؤ کہ تمہیں اس سے کام کیا ہے، تم اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں مجھ سے؟ وہ کہنے لگے اخبرت انہ یسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدی، فرمایا کہ ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ وہ حضور کی بے ادبی کرتا ہے، ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے ادب ہے، وہ سرکار کے خلاف باتیں کرتا ہے اور گندی زبان اختیار کرتا ہے۔ کہتے ہیں یہ کہنا تھا کہ آگے دوسرے بچے نے کہا والذی نفسی بیدی، اس رب کی قسم جس کے قبض قدرت میں ہماری جان ہے، دو بچے ہیں چھوٹے، اس رب کی قسم جس کے دست قدرت میں ہماری جان ہے، لئن رأیتہ لا یفارق سوادی سوادہ حتی یموت العاجل منا، فرمایا خدا کی قسم ہے چچا جان، اس رب کی قسم جس کے قبض قدرت میں ہماری جان ہے، اگر ہمیں ابو جہل نظر آ گیا نا، آپ پوچھتے ہیں تیرا کام کیا ہے، فرمایا وہ نبی پاک کا گستاخ ہے، فرمایا اگر وہ ہمیں نظر آ گیا، ہم بچے تو ہیں لیکن اس کے جسم پر ایسے چپک جائیں گے جب تک اس کی موت یا ہماری موت نہ آ جائے اسے چھوڑیں گے نہیں، ہم ایسے چپکیں گے اس کے جسم پر، یا وہ ہمیں مار ڈالے یا کوئی ہمیں مار ڈالے یا ہم اسے مار ڈالیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، فغمزنی الاخر فقال لی مثلھا، فرمایا دوسرے نے بھی یہ جملے مجھ سے کہے کہ ہم ابو جہل کو اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ وہ نبی پاک کی گستاخی کرتا ہے، بے ادب ہے، اگر وہ ہمارے قریب آ جائے تو ہم اس کے جسم پر چپک جائیں گے، یا کوئی ہمیں مار ڈالے یا ہم اسے مار ڈالیں گے۔ کہتے ہیں کہ جنگ چلتی رہی، فلم انشب ان نظرت الی ابی جہل یجول فی الناس، میں نے دیکھا کہ ابو جہل لوگوں میں ٹہل رہا ہے، گھوم رہا، پھر رہا، ٹہل رہا ہے، تو میں نے بچوں کے جذبات دیکھ کر بات کو ٹالا نہیں، ان کے ارادے کو دیکھ کر بات کو ٹالا، بچوں کی گپ ہے چھوڑ دو، کہ بات کو ٹالا نہیں میں نے۔ فقلت الا ان ھذا صاحبکما الذی سألتمانی، فرمایا وہ دیکھو وہی بندہ ہے جس کے بارے میں تم دونوں نے مجھ سے پوچھا تھا، وہ دیکھو کھڑا ہوا۔ فبدراہ بسیفہما، فرمایا چپک گئے دونوں اپنی تلوار لے کر اس کے ساتھ، ایک نے ٹانگ ایک پکڑی، دوسرے نے کمر پکڑی جہاں تک وہ جا سکتا تھا، فرمایا حتی قتلاہ، یہاں تک کہ اس کی ایڑیوں پر بھی انہوں نے خنجر مارے اور ایک نے پیٹ کے اندر خنجر مارا اور اسے واصل جہنم کر دیا۔ ثم انصرف الی رسول اللہ، پھر وہ دونوں آئے حضور کے پاس، فاخبراہ، اور حضور سے دونوں نے کہا اپنی پنڈلیوں پر کھڑے ہو کر، حضور ہم نے مارا ہے، ابو جہل کو مارا ہے، اور اس لیے مارا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ آپ کا بے ادب تھا۔ سرکار نے فرمایا ایکما قتلہ، فرمایا تم دونوں کہہ رہے ہو لیکن تم بتاؤ تم دونوں میں سے مارا کس نے؟ دو تو کہہ رہے ہو ہم نے مارا ہے لیکن واقعی میں تلوار کس کی چلی تھی یہ بتاؤ ذرا، تلوار کس کی چلی تھی؟ قال کل واحد منہما، دونوں نے کہا، ایک نے کہا میں نے مارا تھا اس تلوار سے، دوسرے نے کہا میں نے مارا تھا۔ سرکار نے فرمایا اچھا حل مسختما سیفکما، فرمایا وہ جو خون اس کا تلوار پر تمہارے لگا ہے وہ تم نے پہنچ دیا ہے یا ابھی تک لگا ہوا ہے؟ دیکھو سبحان اللہ، لگا ہوا ہے، تو کہنے لگے وہ خون لگا ہوا ہے یہ پہنچ دیا ہے؟ قال لا، نہیں حضور ہم نے پہنچا نہیں۔ فنظر فی السیفین، وہ دونوں تلواریں حضور کے پاس لائی گئی تو دونوں تلواریں ایک ساتھ خون سے بھری ہوئی تھی،
فقال کلاہما قتلہ، سرکار نے فرمایا ہاں ہاں بات ٹھیک ہے، تم دونوں نے مارا، تم دونوں نے مارا۔ صلبہ لمعاذ بن عمرو وکان معاذ بن افرا، فرمایا کہ ایک تھا اس میں معاذ بن عمرو اور ایک معاذ بن افرا۔ فرمایا اب ابو جہل کے جسم پر جتنی چیزیں تھیں، جتنا سونا تھا، جس حالت میں وہ مرا ہے، سونا پہنا ہوا تھا، قیمتی زیورات پہنے ہوئے تھے، تلوار اس کی تھی، قیمتی لباس تھا، سرکار نے فرمایا سب اس کے جسم سے اتار کر ان دونوں بچوں کو دے دو، تلوار بھی دے دو، سونا بھی دے دو، زیورات بھی دے دو، اور اس پلید کو اٹھا کر قلعہ بدر کے اندر پھینک دو۔